یہ بات حقیقت ہے کہ نشے کا ٹھرک عورت کا ٹھرک سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو عورت کا ٹھرکی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں اپنی دوسری ضروریات یا زندگی کے معاملات کو مقدم رکھ لیتا ہے، مگر منشیات کا شکار انسان نشے کا بہت وفادار ہوتا ہے۔ نشے کے آگے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ بیوی کی، نہ معاشرے کے اصولوں کی، نہ روایات کی، نہ ہی خاندان کی، غرض سب کچھ اس کے لیے نشے کے بعد آتا ہے۔ اگر نشہ کرنے والا پہلے دن ہی اپنا آخری دن دیکھ سکے تو وہ کبھی نشہ نہ کرے۔ میں اس وقت اپنے ملک کے نوجوان سے مخاطب ہوں۔ اے میرے ملک کے، اے میرے معاشرے کے نوجوانوں، آؤ میں تمہیں نشہ کرنے والے کا آخری دن دکھاتا ہوں، بلکہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا یہ جو تمہیں سڑکوں کے کنارے پر پڑے ہوئے مردہ نما، غلیظ ترین، لاغر، کمزور، بدبو جن کے بدن سے اڑ رہی ہوتی ہے، لاوارث لگتے ہیں؟ ہاں، یہ لاوارث ہی ہے اب، مگر کیا یہ لاوارث ہی پیدا ہوئے تھے؟ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا؟ یہ زمین پر اگے تھے یا آسمان سے گرے تھے؟ نہیں میری جان کے ٹوٹے، نہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بھی پیدا ہونے پر ماں باپ خوش ہوئے تھے، ان کو بھی مشقت کے ساتھ پالا گیا تھا، ان کے بھی نخرے دیکھے گئے تھے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بہن بھائی تھے، ماں باپ نے ان کو بھی بہت محنت کے بعد پروان چڑھایا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بھی اس دن کا پتہ تھا جو آج ان پر بیت رہا ہے؟ مگر جواب یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی ہوتا تو شاید ان کو پروان چڑھا دیتے۔ پھر کیوں چڑھاتے پروان؟ اس لیے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق مثبت ہی سوچ رکھتا ہے کہ میری اولاد اچھا انسان بنے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب کوئی بھی ماں باپ کو اس کی اولاد کی برائی بتاتا ہے تو ماں باپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھا لیں گے، سیدھے رستے پر لگا لیں گے، یقین ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی یہ اولاد ان کا یقین کیوں توڑ دیتی ہے؟ کیوں ان کو بے بس کر دیتی ہے؟ مگر یہاں بھی وہی جواب ہے کہ اولاد کو بھی اس دن کا نہیں علم ہوتا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مگر علم کیوں نہیں ہوتا؟ بات تو یہ ہے کہ علم کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ لاپرواہی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ کی، کبھی اس شخص کی، پھر وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وقت کی، سوچ کے تقاضوں کی، حجت کی، کاہل ہو جانے کی، کسی کو اہمیت دینے کی، اور اس طرح کی بہت ساری اور لاپرواہیاں ہو سکتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا نشے کا ٹھرک پالنے والے شخص کے آخری دنوں کی۔ آخری دن کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں سے دور، بے خبر، بے آسرا، غلاظت سے بھری زندگی، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا، نہ گاڑیوں کی آواز انہیں بیزار کرتی ہے، نہ فٹ پاتھ کی سختی بے آرام کرتی ہے۔ یہاں پر مجھے اپنی ایک مثال یاد آ رہی ہے جو اکثر اس موقع پر میں دیا کرتا ہوں۔ ایسے موقع بنے تو میں اکثر اس طرح کی مثال دیا کرتا ہوں، یہ مثال دیا کرتا ہوں، کوئی انسان لڈو کھا کر چائے پیے گا تو اسے چائے پھیکی ہی لگے گی۔ اسی طرح یہ فٹ پاتھ پر پڑے مردہ نما لوگ وہ اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں فٹ پاتھ کی اذیت ہی نہیں لگتی۔ نشہ اترنے کے بعد جب بھوک لگتی ہے، انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، انہیں پھر یہ لوگ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس بے قرار، بے وقار، اذیت سے بھری زندگی کو کچھ پل اور دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو کوڑا دانوں میں گھسے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بھی نوجوانوں ایک اذیت ہی ہے نا؟ نہیں یقین آتا تو اس پل کو یاد کرو جب سڑک پر جاتے ہوئے کوڑے کا ٹرک آپ کے پاس سے گزرتا ہے۔ ہر عام آدمی ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے، ان کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ کوئی تو کیا کھڑا ہوگا، ان کے اپنے ہی ان کو اون کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جسٹ امیجن کہ ان کے گھر والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور پہچانتے تک نہیں۔ ہائے رے ان کی غربت، ہائے رے ان کی غربت۔ وہی بہن بھائی، وہی ماں باپ، وہی کزن جن کے سامنے یہ پروان چڑھتے ہیں، ان کو پہچانتے تک نہیں، ان کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ وہی بہن بھائی، وہی ماں باپ جو ان کے لاڈ دیکھتے تھے، ان کے ناراض ہو جانے پر بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، ان کے ناز نخرے بخوشی اٹھاتے تھے، ان کی پسند ان کی پسند ہوتی تھی۔ کہاں ہیں وہ آج؟ کیوں ان کو چھوڑ گئے؟ کیوں ان کو بے یار و مددگار کر دیا؟ کیوں ان کو غلاظت کا کر دیا؟ کیوں ان کو چھوڑ گئے وہ جو ان کو چھوڑنے کے نہیں تھے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے نشے کو نہیں چھوڑا، اور آج ان کو نشے نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ دن آن پہنچتا ہے جب ان کی جان کو سکون ملتا ہے، ان کی جان سکون پاتی ہے، موت ان کو اس غلاظت سے نکال دیتی ہے اور ان کا بدن غلاظت پر ہی چھوڑ جاتی ہے۔ ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اپنوں سے دور، یہ کسی کوڑے کے ڈھیر پر ہی مر جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، کہ یہ ایسی ہی جگہوں پر سوتے ہیں، ایسی جگہوں پر
सोना इनका मुकद्दर बन जाता है, जबकि इनकी मौत का अंदाज़ा 2 दिन के बाद इनके बदन से उठने वाली बदबू से होता है, और फिर लोग भी रहम खा कर और कभी बदबू के डर से इनके इस गलाजत भरे बदन को मनो मट्टी के नीचे छोड़ आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि लोग ऐसी यादों को अक्सर बुला दिया करते हैं। ऐ मेरे माशरे के नौजवान, ज़रा गौर कर कि कभी ये जलालत की मौत मरने वाले भी अपने घरों के चश्मो चराग थे। नशे की लत पर लगने वाले ये नौजवान भी अपने घरों के लाडले थे। नशे की लत पर लगने से पहले इन्होंने भी कभी ऐसा अंजाम ऐसा नहीं सोचा था। नशे की लत के पहले दिन इन्होंने भी कहा होगा कि आज कर लेता हूँ, कल नहीं करूँगा या छोड़ दूँगा ये वो, मगर इस जलालत की दलदल में उतरते चले गए, आखिर इबरत का निशान बन गए। ऐ मेरे नौजवान, तेरे बड़े मिसाल देते थे कि कोड़ी चढ़े नहीं थे चढ़ देते वेखे ने ना। इस तरह की मौत नहीं चाहेगा तू कभी भी, क्योंकि इस जलालत की, इस गलाजत की मौत मार देते तू वेखे ने ना। मगर ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि तू परवाह करे। किस बात की परवाह करे? इस बात की, इस सोच की कि तू ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। जब तक तू इस इबरत वाले अंजाम को सोच में रखेगा, तब तक तू इस गलाजत से बचा रहेगा। ऐ मेरे माशरे के नौजवान, लापरवाही ना बरती अपनी सोच के तकाज़ों में, और उम्मीदें ना तोड़ी अपने बहन भाइयों की, माँ बाप की, और फिर डरता रहे उस दिन से कि ये तुमसे उम्मीदें छोड़ दें और फिर उसके बाद तुम्हें भी। सियासत के मज़मून में मैंने पढ़ा था कि रियासत माँ होती है, मगर मेरे मुल्क में ये माँ जहाँ बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रही, वहाँ अपने बच्चों के लिए नशे जैसी गलाजत से भी बचाने की ज़िम्मेदारी से, बचाने के इंतज़ामात से सबकदोश नज़र आती है। इस माँ को कोई परवाह नहीं कि इसके कितने बच्चे रोज़ नशे जैसी गलाजत में कदम रखते हैं और कितने इस गलाजत में ज़िंदगी को हरा बैठते हैं। कभी कभी तो मुझे ये माँ सुतीली माँ लगती है, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करती। इस माँ को इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है, वरना इसके बच्चे यूं ही मरते रहेंगे और घर उजड़ते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे हिदायत हासिल कर सके और मेरे माशरे का नौजवान गलाजत भरी मौत से बच सके और अपने घर वालों के जो मान हैं, उम्मीदें हैं, एतमाद है, वो ना तोड़े। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।